یہ جو بات منیب نے سروس کا بھی ذکر کیا، اب یہ جو 230 میں بھی اس میں ترمیم کی گئی ہے، اس کی بات بھی چل رہی ہے، کیا یہ اسی لیے مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی پاور تو دیں پھر اس کو؟ اگر اور آپ نے سنا ڈار صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں اب پاکستان میں کوئی نئی چیز تو نہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے، بی بی کے طور پہ بھی ہوا تھا۔ کاشف بھائی، ہم نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں کانسٹیٹیوشن کی وقت ہم نے ایسی کر دی ہے کہ اس کے اوپر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، پکوڑے بکنے چاہیے اس کے اوپر۔ اسی نے ہمیں 1973 کے بعد کسی نہ کسی صورت میں جوڑ کے رکھے رہا۔ ایک رول بک ہے آپس میں تمام لوگوں کی، اور انتقال اقتدار ایک ایسا سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں کنٹروورسیز جو جنم لیتی ہیں، اگر وہ کنٹروورسیز نہ قابو کر پائے کوئی تو پھر معاملات بہت خطرناک حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ میں تو اس چیز کے اوپر حیران ہوں کہ ہمارے اس وقت کلیکٹیولی ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، وہ ایک پرامن طریقے سے فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں الیکشن ہو جائے جس کے نتائج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں۔ اگر ہم نے پہلے دن سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس کے نتائج کو ہم نے پہلے دن سے کنٹروورشل بنانا ہے، جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا فیصلہ ہے یا یہ 230 کی جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں، تو پھر ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ کیا ہم کیوں بضد ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے اندر اس ملک کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اور الٹیمیٹلی اپنا موازنہ ناکام ریاستوں کے ساتھ کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی جب سیاستدانوں کے پاس ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ آپس میں بیٹھ کر ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے کر لیں، جو ایک دوسرے کے تحفظات ہیں ان کے اوپر گفتگو کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ غیر لچکدار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ اپنی کوئی اس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی، لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے، ہم کسی کو پہل کرنی پڑے گی، سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ جو کرائسس ہے جس کی اصل کاسٹ اس ملک کے لوگ پے کر رہے ہیں، یہ جو آج مہنگائی ہے، جو 7.5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے، آج جو گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس سارے پولیٹیکل کرائسس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے؟ عوام پے کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو یہ ساری اشرافیہ ہے، اس کی آپس کی جو اقتدار کی رساکشی ہے، اس کے اندر وہ لوگ سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہوئے ہوئے کہ ہم بس کسی نہ کسی صورت اقتدار حاصل کر لیں، اقتدار میں بیٹھے رہیں، اپنا راستہ آنے والے اقتدار لینے کے لیے صاف کر لیں۔ ہماری تو یہ پرائیورٹیز ہیں۔ تو اگر ہم نے پاور پالیٹکس کی گیم ہے ساری، فار دیم دس اونلی میٹرز، یہ صرف اس وقت میٹر کرتا ہے آئین کی کتاب جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سوٹ کر رہی ہے، جب سوٹ نہیں کرتی تو کس کو فرق پڑتا ہے آئین کیا کہتا ہے؟ جناب یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز تھے، آئین آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے آئین کیا کہتا ہے اس پہ کیٹیگوریکلی، اور اسی وجہ سے ہم نے وہ واضح شکیں آئین کی وائلیٹ کی 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی، اور وہ راستہ کھولا ہے، اور آج ہم بیٹھ کر یہ گفتگو کرنے پہ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ الیکشنز ہوں گے، کیونکہ وہ وائلیٹ ہو چکی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورت میں۔ تو اگر یہ الیکشنز بھی وائلیٹ ہوتے ہیں، 90 دن کا آپ کا جو آئین نے بیریئر سیٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ بھی وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس ملک میں پھر الیکشنز نہیں ہونے۔ اللہ خیر تو ہم یہ کیا پریسیڈنٹ ہوں گے تو فیئر نہیں ہونے، اور اگر فیئر نہیں ہونے تو پھر اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں، ہر چیز کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر شدید مخالفت تھی، لیکن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب انہوں نے چوز کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اور COD انہوں نے سائن کیا، انہوں نے کچھ حدود اور کچھ ریڈ لائنز آپس میں طے کی۔ ابھی بھی سیاستدانوں کو ضرورت ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں۔ عمران خان صاحب کو اپنا رویہ لچکدار کرنا چاہیے، ولنگنس شو کرنی چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تاکہ ہم کوئی راستہ نکال پائیں، تاکہ یہ ملک اور کرائسس نہیں برداشت کر سکتا۔ کاش کے سارے ایسے سوچتے، اب سوچ یہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے اس سارے سچویشن میں۔